وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سورہ آل عمران کی 121 نمبر آیت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کل کی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسلام کی پالیسی مکی اور مدنی زندگی میں اللہ کے حکم سے تبدیل ہوتی رہی۔ مکی پیریڈ اللہ کے محبوب کی زندگی کا ایک صبر والا پیریڈ تھا، بڑی مشکلات کا پیریڈ تھا، لیکن جب مدنی زندگی آئی ہجرت کے بعد تو پھر اسٹریٹجی اور حکمت عملی اللہ کے حکم سے تبدیل ہوئی۔ کل دو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں کہ اہل کتاب کا رویہ محبوب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی آپ کو اگر فتح نصیب ہوتی ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں اور اسلام ترقی کی طرف جاتا ہے تو اہل کتاب اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے لیکن ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ اور محبوب اگر آپ کو معاذ اللہ کہیں کوئی ہزیمت اٹھانا پڑے، کہیں کوئی مشکل اٹھانا پڑے تو یہ چیز انہیں کیا کرتی ہے؟ یہ انہیں خوش کرتی ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اہل کتاب کا اور عالم کفر کا اسلام کے ساتھ۔ یہ آج بھی ہے، یہ آج سے پہلے بھی تھا، لیکن اللہ فرما رہے محبوب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی بھی مکر اور فریب آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ اس اسٹریٹجی کو اور حکمت عملی کو بیان فرما رہا ہے جو مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں درپیش ہوئی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت کے پریکٹیکلز جتنے بھی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، ہمارا سوشل سماجی اور معاشرتی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، تمام چیزیں ہمیں مدنی زندگی کے اندر ملتی ہیں۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ مدنی زندگی میں۔ غزوہ احد، یہ اب پوری ایک چین ہے۔ پہلی ہجری سے لے کر کم از کم ہجری پیریڈ ہمارا کتنا بنتا ہے؟ 10 سال کا۔ اب ہر شعبے میں اس کے مسائل الگ ہیں۔ آپ اگر اسلام کے سیاسی نظام کی بات کریں اور غزوات کی تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، غزوہ خندق 5 ہجری میں، صلح حدیبیہ 6 میں، فتح خیبر 7 میں، فتح مکہ 8 میں، غزوہ تبوک 9 میں۔ یہ اب پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، کیونکہ اسلام کے سیاسی نظام کے اندر ہی جہاد کی بات ہے اور جنگ کی بات ہے۔ آپ اگر اس کو ہمارے معاشرتی نظام سے لے لیں اور ہمارے مذہبی اور عبادات کے نظام سے لے لیں تو روزہ کب فرض ہوا، نماز کب فرض ہوئی، رکعتیں کیسی ہوئیں، قبلہ کی تبدیلی کا حکم کب آیا، یہ ایک پوری چین ہے 10 سالوں کی جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے ماننے والوں کا حوصلہ بلند فرما رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ سے ان کو ماضی کی 2 واقعات کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبوب آپ نے صبر کیا تھا تو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، لیکن ایک چیز کا اور ضمناً آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان تقریباً کتنے تھے؟ 313، اور جو کفار تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ 1000، اور جو اسباب ہیں مادی کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے وہ تھوڑے کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ فتح۔ بڑے بڑے جو حکمران تھے اور بڑے بڑے جو ان کے مالا اعلیٰ تھے کفار کے، وہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے، یعنی سرکردہ ان کی لیڈرشپ میں بڑا نام ابو جہل کا تھا، وہ واصل جہنم ہوا بدر میں۔ امیہ کا نام بہت بڑا تھا، وہ واصل جہنم ہوا بدر میں۔ تقریباً 70 بڑے بڑے لوگ ان کے واصل جہنم ہوئے، اور اتنے ہی لوگ قیدی بھی بن گئے۔ اب انہوں نے قسم اٹھا لی، عورتوں نے، مردوں نے، بچوں نے، کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بدر کے ہمارے جو مقتولین ہیں ان کا بدلہ نہ لے لیں۔ حتیٰ کہ ابو سفیان نے یہ کہا میں نہاؤں گا نہیں، میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا،
کنگھی نہیں کروں گا جب تک کہ میں بدر کے لوگوں کا اور مقتولین کا بدلہ نہ لے لوں. یہاں تو اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن غزوہ بدر ہوا 2 میں اور غزوہ احد پھر اگلے سال ہوا 3 میں. غزوہ احد میں اس کا تھوڑا سا میں تناظر دیکھنا ضروری ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا 50 لوگوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں دے کر آپ نے فرمایا، جب آپ نے پوری میدان جنگ کا نقشہ کھینچا، کیونکہ میمنہ جو دائیں طرف والا لشکر تھا، میسرہ جو بائیں طرف والا تھا، کسی کے پاس علم اور جھنڈا تھا، پھر آپ نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو فلاں کو دے دینا، وہ شہید ہو جائے تو فلاں کو دے دینا. آپ نے یہاں 50 لوگوں کا دستہ متعین فرمایا تھا احد کی پہاڑی کی ایک جانب، اور وہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر جن کی سربراہی میں دیا. آپ نے فرمایا تمہیں ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے یہ درہ پہاڑی کا نہیں چھوڑنا. لیکن جب بظاہر مسلمانوں کو فتح نظر آنے لگی تو اس 50 جو لوگوں پہ مشتمل دستہ تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر کے کہنے کے باوجود انہوں نے وہ پوائنٹ چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کو لیڈ کر رہے تھے اور اسی جگہ سے پلٹ کر واپسی مسلمانوں پہ حملہ کیا. اس غزوے میں پھر اللہ کے محبوب کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور پھر خبر پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور تو شہید ہو گئے، آپ تو دنیا سے چلے گئے. صحابہ کے حوصلے پھر مزید ٹوٹ گئے. اب ان دونوں چیزوں کا نقشہ ان آیات مبارکہ میں کھینچا جا رہا ہے. ایک تو بدر کی فتح، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بدر کی فتح کے ساتھ آپ کو نبی کی عدم اطاعت کی وجہ سے تمہیں تھوڑی سی عزیمت بھی اٹھانا پڑی تھی. لیکن دونوں ریمائنڈر ہیں، سورت مدنی ہے اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا ڈیلیگیشن جو تمہارے پاس آیا ہے، یہ کہاں سے آیا تھا؟ سورہ آل عمران کا جو ہم پہلی آیت سے پڑھتے آ رہے ہیں، نجران سے. وفد نجران تھا، حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کے بیٹا ہونے کے قائل تھے اور پھر یہودیوں کے ساتھ مخاصمہ. اللہ فرما رہے محبوب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے 10 رکوع تقریباً سورہ آل عمران کے اسی موضوع پہ گزر چکے ہیں، یہود اور نصارہ اور دونوں کا مائنڈ سیٹ بیان کر کے. اب اللہ فرما رہے محبوب اس سارے تناظر کو ذہن میں رکھیں، ان کی فکر نہ کریں. یہ تعداد میں زیادہ بھی ہو تو اللہ آپ کو تو فتح دے چکا ہے. بدر میں تم تھے 313 اور دشمن کا مقابلہ تھا 1000 کے قریب، تو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی. لہذا ماضی کی یاد دلا کر اہل کتاب کے ساتھ ان کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایک پوائنٹ اور، غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 میں، غزوہ احد 3 میں، اور یہ سورت کب نازل ہوئی؟ سورہ آل عمران یہ حضور کے آخری ایام میں نازل ہوئی. حج اور فتح مکہ ہوا 8 میں. فتح مکہ کے بعد اللہ کے محبوب کے پاس یہ ڈیلیگیشن آیا 9 کے راؤنڈ اباؤٹ کی یہ بات ہے. لہٰذا وہ ماضی کا واقعہ یاد دلا کر اہل کتاب کے ساتھ ایک معاملہ اور ہمت حضور کی بڑھائی جا رہی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، واو کا معنی اور از کا معنی. جب ایک پوائنٹ گرامیٹیکلی ذہن میں رکھیے گا، جب یاد دلانی ہو کسی واقعے کی تو از کے ساتھ یاد دلائی جاتی ہے اور اذا کے ساتھ یاد دلائی جاتی ہے. تو از کا معنی اس کے بعد ایک فعل جو ہے وہ بظاہر لکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ معذوف ہے. ہم عربی زبان میں اس کو معذوف کہتے ہیں، یعنی حذف ہوتا ہے. یہاں تھا بیسیکلی اذکر یا محمد، واو کا معنی اور از کا معنی. جب یہ از آپ یوں سمجھیں کہ ایبریویشن ہے اذکر یا محمد کی، کہ اے محمد میرے محبوب آپ یاد کریں. غدوتا من اہلک تبوئ المؤمنین، غدوتا جب صبح سویرے، غدوتا اس کو فعل بنا دیا گیا، یعنی کسی ناؤن کو اور کسی پراپوزیشن کو جب وربلائز کر دیا جائے. مثلا جس غار میں 309 سال تک وہ لوگ رہے حضرت عیسیٰ اور اس کے زمانے سے پہلے، سورہ کاف کے اندر جن کا واقعہ موجود ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کاف. تو کاف تو غار کا نام ہے، لیکن اگر غار کے اندر چھپنے کو ہم نے وربلائز کرنا ہو اور اس کو فعل کی شکل دینی ہو تو پھر کہفا یکہفو، اس کے لیے فعل بھی بول دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ فعل نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی ناؤن ہوتا ہے، لیکن ناؤن کو جب وربلائز کیا جاتا ہے تو پھر یہ شکل بنا دی جاتی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ کے ساتھ بھی ہوا. اور جب یاد کرو غدوتا، جب صبح سویرے آپ اپنے لوگوں کو میدان جنگ کے اندر ان کی پوزیشنیں دے رہے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، من کا معنی سے اہلکا. اس اہلکا سے یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو، بلکہ اہلکا جو آپ کے ساتھ تھے، جن کو آپ لیڈ کر رہے تھے، جب آپ ان کو صبح سویرے تبوئ المؤمنین، تبوئ ٹھکانے دے رہے تھے، المؤمنین مومنوں کو اتار رہے تھے اپنے لشکر کو میدان جنگ میں. مقاعد للقتال، مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو اور بیٹھنے کو، مقاعد للقتال لڑائی جھگڑے کے اس اپنے اپنے پوائنٹ پر محبوب جب آپ اپنے ماننے والوں کو اتار رہے تھے تو واللہ سمیع علیم،
اللہ آپ کے معاملے کو سن بھی رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا. لوگ اپنی اپنی سرگوشیاں کر رہے تھے. کیوں کہ بدر اور احد میں دو چیزیں پیش نظر تھیں. یہ آیت ہے احد کے معاملے میں، لیکن کہا یہ گیا کہ محبوب اتنا دشمن طاقتور ہے اور اس نے کس میدان کا بدلہ لینا ہے؟ بدر کا. تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرما رہے واللہ سمیع، اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سننے والا ہے، اور علیم، تمہارے دلوں کی ہیبت اور دشمن کا جو ایک روب ہے تمہارے اندر، اللہ اس کو جاننے والا بھی ہے. پھر ہوا کیا؟ یہاں ایک اور بات تھوڑی سی آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ یہ مسلسل آیات میں چلنی ہے. مدنی زندگی میں حضور کو جو چیلنج درپیش تھا اہل کتاب سے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا منافقین کا. منافقین کی ابتدا مکی زندگی میں ہوئی یا مدنی زندگی میں؟ مدنی زندگی میں. عبداللہ بن ابی سلول کو مونگوں کا تاج پہنا کر اس کو لیڈرشپ دی جا رہی تھی مدینے کی کہ اللہ کے محبوب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر. اس کے خواب چکنا چور ہوئے. اب وہاں منافقین کا ایک گروہ پیدا ہوا جس نے اسلام کو ہر مقام پر گزند اور نقصان پہنچایا. غزوہ احد میں مسلمان جا رہے تھے لڑنے کے لیے احد کے میدان میں. عبداللہ بن ابی سلول کی رائے یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر نہ لڑیں، ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں. بہانہ بنا لیا، اور جب لشکر نکلا مسلمانوں کا باہر تو اس نے اپنے 300 کے راؤنڈ اباؤٹ بندے جو تھے ان کو واپس بلا لیا. اب مسلمانوں کی کیفیت اور تھوڑی سی پریشانی والی ہو گئی کہ ہم تعداد میں پہلے ہی تھوڑے تھے، اور جب اس نے اپنے 250-300 بندے واپس موڑ لیے ہیں تو ہمارے لیے تو اور مشکل بن گئی ہے. اللہ اس چیز کو یاد دلا رہا ہے کہ محبوب ذرا یاد کریں اس تناظر کو کہ جب آپ کو اہل کتاب کا چیلنج بھی درپیش تھا، کفار کا بھی درپیش تھا، منافقین کا بھی درپیش تھا، تو تمہیں اللہ نے فتح دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اللہ نے پھر بھی آپ کو فتح دے دی تھی. یہاں پر ایک اور قبیلہ تھا اوس اور خزرج کا، بنی حارثہ اور بنی سلمہ، دو قبیلے تھے اوس اور خزرج کے. جب عبداللہ بن ابی سلول کو مسلمانوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا بنی سلمہ اور بنی حارثہ نے، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں، کیا ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے؟ تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں ایک اور آیت نازل فرما دی. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے کے ساتھ تھا، اوس اور خزرج سے. یہ بعد میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر یاد کیا کرتے تھے کہ بھئی ایک طرف تو اللہ نے ہماری بزدلی کا ذکر فرمایا، لیکن ایک طرف اللہ نے ہمارا قرآن میں تو ذکر کیا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ فخر ہے. اب اسی تناظر میں دیکھیے گا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اذ کا معنی جب میں نے عرض کر دیا، اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اذ کا لفظ جہاں بھی آئے گا یہ ریمائنڈر ہوگا، سابقہ کسی بات کو یاد دہانی. اذ یاد کرو محبوب، ہمت، ہمہ یوموں کا معنی ارادہ کرنا. شاید اسی سے وہ لفظ نکلا ہے جس کو ہم الٹ کر کے پڑھتے ہیں اور ہم اردو کا ایک لفظ بولتے ہیں ہمت کرنا. تو بیسیکلی یہ ہے ماضی، ہمت، ہمہ اس ایک نے ارادہ کیا، دو نے کیا، ہمہ سب نے کیا، ہمو ایک عورت نے، ہمت یہ عورت کا ذکر نہیں ہے، فعل مؤنث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طائفتن کے آخر میں گولتے ہیں وہ مؤنث ہے، اس مؤنث کی وجہ سے فعل مؤنث لایا گیا. اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، وہ کون سے تھے؟ اوس اور خزرج میں بنی سلمہ اور بنی حارثہ، جنہوں نے کہا ہم بھی واپس چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرو، ہمت طائفتان جب دو گروہوں نے ارادہ کیا، منکم تم میں سے، ان تفشلا، ان کا معنی کہ تفشلا وہ بھی ہمت ہار دیں، بزدلی کی طرف آنے لگے. محبوب ذرا یاد تو کرو ان دو گروہوں کو. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، واللہ اللہ تبارک و تعالی ولیہما ان دونوں کا ولی ہے، اللہ ان دونوں کا بھی تو کارساز ہے. محبوب ذرا اس بات کو بھی یاد کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ اور اللہ کے اوپر کرتے ہیں فلیتوکل المؤمنون. مومنون اور مومن گروہ ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے. توکل کا ذرا مفہوم سن لیجئے گا کہ توکل کیا ہے. توکل اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ اللہ ہمیں سب کچھ دے دے گا، یہ توکل نہیں. توکل یہ ہے کہ بھروسہ کس کی ذات پہ ہو؟ اللہ کی ذات پہ ہو، اور اللہ نے جتنے اسباب دیے ہیں ان سارے اسباب کو بھی یوٹیلائز کیا جائے. یہ ہے توکل. اللہ کے محبوب کو اللہ نے ختم المرسلین بنا کر بھیجا، لیکن غزوہ بدر میں لڑائی بھی آپ نے کی یا نہیں کی؟ آپ پھر گھر بیٹھے رہتے، آپ نکلتے ہی نہ. آپ تو طائف میں بھی تشریف لے گئے، بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے. مطلب یہ کہ اسباب جتنے آپ بروئے کار لا سکتے تھے آپ بروئے کار لائے، لیکن بھروسہ کس کی ذات پہ ہے؟
اللہ کی ذات پہ. اور یہ توکل کے خلاف ہے کہ بندہ بیٹھ جائے گھر میں اور کہے کہ اللہ مجھے دے گا. اللہ پھر بھی ضرور دے گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لایا جائے اور بھروسہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہو. یہ تناظر کے بعد اب اللہ ایک فتح کی طرف آ رہا ہے کہ دل چھوٹا نہ کرو. غزوہ احد میں اگر تمہیں عزیمت اٹھانا بھی پڑی، آپ محبوب کے دندان مبارک شہید ہوئے، پلٹ کر حملہ کیا کفار نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں، اور تمہیں ہزیمت اٹھانا پڑی، فکر کی بات نہیں. اس وقت کو بھی تو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فتح دی تھی. وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، میں نے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں کرنا. بالکل 100% ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں. واو کا معنی اور لام کا معنی تاکید. لام زبر کے ساتھ ہو تو معنی تاکید. قد بھی تحقیق، ویریلی، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں. اللہ نے 2 تاکیدیں ذکر کی ہیں. قد بھی ہوتا تو کافی تھا، لیکن لفظ کیا ذکر کیا؟ لقد. تحقیق، کوئی شک نہیں محبوب. نصرکم اللہ ببدر، نصرہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ببدر بدر کے مقام پر اللہ نے محبوب تمہاری مدد کی. اس بات کو بھی تو مد نظر رکھیں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، واؤں کا معنی، اور انتم، تم سارے کے سارے تھے، اذلہ، کمزور. کیسے کمزور تھے؟ ایمان تو بڑا مضبوط تھا، لیکن کمزور کس اعتبار سے تھے؟ کوانٹٹی تھوڑی تھی، کوالٹی کمال تھی لیکن کوانٹٹی تھوڑی تھی. تعداد میں کتنے تھے؟ 313، اور دشمن کتنا ہے؟ 1000 کے قریب. تو اللہ فرما رہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب آپ تو تعداد کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے اور بڑے تھوڑے تھے، لیکن فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ شکر کرنے والے بن جاؤ. لہٰذا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ حکم کس چیز کا ہے؟ تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، غور و فکر کا. نماز کا حکم، پریکٹیکل کا حکم بہت تھوڑا ہے. اللہ ایک ایک آیت کے بعد تقوی کا ذکر فرما رہا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اب 2-3 چیزیں آگے جتنی بھی آئیں گی آپ نے ریلیٹ کرنا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سے، یعنی پریپوزیشن کے ساتھ جتنی گفتگو آگے آئے گی وہ ساری کی ساری متعلق ہوگی نَصَرَكُمْ کے ساتھ. اب آگے چلیے گا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے مدد فرمائی. کب؟ اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اب اس کا تعلق بدر کے ساتھ ہے. اذ تقولوا، اذ کا معنی جب، تقولوا قال یقولوا کہنا، اذ تقولوا جب آپ فرما رہے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین مومنین کو جب آپ فرما رہے تھے، الن یکفیکم، آ کا معنی کیا؟ لن یکفیکم، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ انٹیروگیٹو سینس ہے، کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم، ان کا معنی کہ یمدہ مدد کرے، کم تمہاری. محبوب جب آپ مومنین کو ہمت اور حوصلہ دلا رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کر دے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. ثلاثہ 3، آلاف 1000. آپ نے پڑھا ہم اس صورت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف کہتے ہیں 1000 کو، اور آلاف ہے اس کی جمع. بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. محبوب یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کو کہ کیا کافی نہیں تمہارے لیے کہ اللہ تمہاری مدد کر دے بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ، 3000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد فرما دے. وہ فرشتے کون سے ہیں؟ منزلین، جو نازل کیے گئے. اس کو منزلین نہیں پڑھنا کیونکہ منزل ہوتا ہے نازل کرنے والا. منزلین جو نازل کیے گئے، مفعول کا صیغہ ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. اب 3 باتیں. ایک جگہ پہ ذکر ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے، ایک جگہ پہ ذکر ہے 3000، ایک جگہ پہ ذکر ہے 5000. لیکن ان میں سے صحیح جملہ کون سا ہے؟ یہ سارے ہی صحیح ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی کمک پہنچی 1000 میں، دوسری کمک پہنچی 3000 میں، اور تیسری کمک پہنچی 5000 میں. یعنی زمینی حقائق کے ساتھ تو اللہ کے محبوب لشکر کی تیاری کر رہے تھے. یعنی میمنہ دائیں طرف والا، میسرہ بائیں طرف والا، اور ایک لیڈ کر رہا تھا گروہ، پھر پشت کے اوپر بھی تھے. ایک اللہ کا نظام تھا. اللہ نے بھی میمنہ بھیجا، اللہ نے بھی میسرہ بھیجا، اللہ نے بھی آگے لیڈ کرنے والا ایک گروہ بھیجا. تو 1000 3000 5000 تینوں جملے ٹھیک ہیں. اللہ نے مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے. بلا
ہاں کافی ہے، ان تصبروا، اس شرط کے ساتھ کہ تم کیا کرو، صبر کرو. لیکن اگر تم پہلے ہی پیچ اپ کر لیتے محبوب کفار کے ساتھ اور بدر کا میدان کارزار سجتا ہی نہ تو پھر تو بات نہ بنتی. لیکن ان تصبروا، آپ نے پیچ اپ نہیں کیا، آپ اپالوجیٹک نہیں ہوئے کفار کے ساتھ، تو اللہ نے کیا کر دی، آپ کی مدد فرما دی. ان تصبروا، ہاں یہ سارا کچھ پاسبل تھا اور آئندہ بھی ہوگا، لیکن ان تصبروا شرط یہ ہے کہ تم کیا کرو، صبر کرو. وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور واو کا معنی اور یاتوکم، آ جائیں تمہارے پاس، من فورہم، تیزی سے، اسی قوت کے ساتھ. آپ ایک جملہ بولتے ہیں نا فی الفور، تو یہ قرآن کا مفہوم ہے. من فورہم، اگر ان کے لشکروں میں سے اچانک بھی کوئی فی الفور بھی آ جائیں تو مدد تمہاری کون کرے گا، اللہ فرشتوں کے ساتھ. ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ھذا یمددکم، تو یہی تمہاری مدد کرے گا، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکہ، فرشتے. اور صرف 5000 خالی فرشتے نہیں ہوں گے، مصومین، نشان زدہ فرشتے. نشان زدہ سے کیا مراد ہے کہ کس کس جگہ پہ، کس کس پوائنٹ پہ، کس کس صحابی کے ساتھ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اونچا کرنے کے لیے تم نے مدد کرنی ہے. اور جب بعد میں بیٹھے صحابہ کرام تو تذکرہ کرتے، حضور ہم تلوار اٹھاتے تھے تو دشمن کی گردن پہلے کٹ جاتی. تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ فرشتے کو متعین کیا تھا. تلوار اٹھاتے تم تھے اور سر قلم اس کا فرشتہ کر دیتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک بات آج کے دور کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو مسلمانوں کو 2 باتیں کہی گئی، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو. تو اللہ کیا بھیج دے گا، فرشتے بھیج دے گا. لیکن اگر اپالوجیٹک بنو گے، کسی کے قدموں میں پڑو گے، پھر فرشتے مدد نہیں بھیجیں گے، اللہ مدد نہیں بھیجے گا، پھر تم نے خود اپنے مسائل سالو کرنے. تو علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب. تو ہمیں فضائے بدر شاید پیدا کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی. گھر کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور شاید ہماری ذمہ داریاں پوری ہوں تو اللہ اوپر بھی فضائے بدر پیدا فرما دے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. وما جعلہ اللہ، واو کا معنی اور ما جعلہ اللہ، نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الا بشرا لکم، الا کا معنی ایکسیپٹ، سوائے، بشرا لکم، آپ کے لیے خوشخبری کے طور پر اللہ نے فرشتوں کو صرف اس لیے اتارا ہے، اور اس لیے اتارا ہے کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ مطمئن ہو جائے آپ کے دل بہی، ان فرشتوں کے اترنے سے. لیکن تم فرشتوں کے اوپر بھی انحصار نہ کرو. یہ دیکھیں توحید کا کتنا بڑا سبق ہے جو اللہ دے رہا ہے کہ یہ فرشتے تو اترے تھے محبوب آپ کی خوشخبری کے لیے اور آپ کی دل جوئی کے لیے، لیکن تم نے انحصار فرشتوں پہ بھی نہیں کرنا. اگلی آیت کو ذرا دیکھیں، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، واو کا معنی اور من نصر، مدد نہیں ہے الا من عند اللہ، مگر کس کی جانب، اللہ کی جانب. دیکھیں نا توحید کا کتنا بڑا سبق ہے. مشکل میں مدد بھی کر دی، کمک بھی بھیج دی، فرشتے بھی بھیج دیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا نہ اپنے مجاہدین پہ نہ فرشتوں پہ، بلکہ کس کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ توکل کا شاید اب مفہوم واضح ہو گیا کہ بھروسہ کس کی ذات پہ ہے، اللہ کی ذات پہ ہے. فرشتے اترے بھی تو مدد اللہ کی طرف سے ہے، اس اللہ کی طرف سے العزیز جو غالب ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ، میں نے عرض کیا تھا کہ آگے جتنی پراپوزیشن آئیں گی ان کو ریلیٹ کس سے کرنا ہے، بدر کی فتح کے ساتھ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا کا تعلق بھی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ کے ساتھ. اللہ نے بدر کے میدان میں محبوب آپ کی مدد کیوں فرمائی، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَقْطَعَ لام کا معنی کے لیے، یقطع اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے. قطع یقطع کا معنی کیا ہوتا ہے، قطع کرنا، ختم کرنا. لِيَقْطَعَ محبوب اللہ نے آپ کی بدر کے میدان میں مدد اس لیے کی، لِيَقْطَعَ تاکہ کیا کر دے، قطع کر دے، ختم کر دے، طرفاً ایک حصے کو، پورے کو. کس حصے کو، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. محبوب اس گروہ کو ختم کرنا تھا اللہ نے، اس لیے بدر کے میدان میں آپ کی کیا کر دی،
مدد کر دی، اور یکبتہم یا پھر انہیں کیا کر دے، ذلیل اور رسوا کر دے، یا تو ذلیل اور رسوا کر دے یا بالکل ہی ختم کر دے، فینقلبوا خائبین پس وہ لوٹ آئیں نامراد ہو کر۔ یہ اللہ کا مقصود تھا جس کے پیش نظر اللہ نے بدر کے میدان میں آپ کی مدد فرمائی۔ ایک تھوڑی سی بات اور یہاں کہ اللہ کے محبوب کے چہرہ مبارکہ اور دندان مبارکہ کہاں زخمی ہوئے؟ احد کے میدان میں۔ وہاں اللہ کے محبوب نے ایک جملہ بولا جس کو تفسیر جلالین نے اپنے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا کہ آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ کے رخسار سے کیونکہ زخم بھی آئے اور آپ کے دندان مبارک کی شہادت کی وجہ سے بھی، تو اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ اس قوم کے ساتھ کیا کرے گا کہ جس قوم کا نبی ان کے اندر زخموں کی حالت میں چور بیٹھا ہے۔ اب یہ جملہ اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلا، اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اب اللہ کے نبی کو ہر وقت احساس کس کا تھا؟ اپنی امت کا، کہ امت کے اوپر کہیں تکلیف نہ آ جائے، نبی کے مشکل میں پڑ جانے کی وجہ سے اللہ ہمت دے رہا ہے۔ لیس لک من الامر، لیسا کا من نہیں ہے، لک آپ کا معاملہ محبوب نہیں ہے، من الامر یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، شیء کسی بھی حوالے سے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا معاملہ ہے، محبوب آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا جنہوں نے آپ کو زخمی کیا یا جو آپ کے ممد و معاون دفاعی پوزیشن میں تھے، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ او یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ دونوں سینس ہیں، جو آپ کے ساتھ دفاعی پوزیشن پہ تھے صحابہ، اللہ ان کی اس لغزش کو بھی معاف فرما دے گا۔ کیوں کہ 50 لوگوں کا جو دستہ حضور نے متعین کیا تھا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اس نے تو اپنا مرکز اور پوائنٹ چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے او یتوب علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دے گا۔ دوسرا سینس یہ ہے کہ جنہوں نے حضور کو زخمی کیا وہ بھی تو حضور کی امت تھے، کیونکہ حضور کی امت کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا گلوبل ہے۔ ایک امت وہ ہے جو امت اجابت ہے، یعنی میں اور آپ حضور کو مانتے ہیں۔ ایک امت وہ ہے جو امت دعوت ہے۔ اس امت کے پیش نظر ہر کافر بھی حضور کا امت ہی ہے۔ کیوں کہ حضور کا پیغام اس بندے تک تو کس نے پہنچانا ہے؟ حضور نے۔ تو قبول نہ بھی کرے تو کم از کم امت دعوت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، او یتوب علیہم جنہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا اللہ ان کی بھی توبہ کو قبول فرما دے گا، او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب دے دے گا، فانہم ظالمون کیونکہ یہ تو بڑا ظلم کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ توکل کا کنسیپٹ ہے جو اللہ واضح فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ تھی جی 121 سے لے کر 129 تک یہ ایک سیٹ تھا پورا جو اللہ ایک یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ سے۔ اس کو ہم لنک کریں گے پچھلے حکم کے ساتھ کہ یہ صورت کون سی ہے؟ مدنی۔ تو جتنے بھی ہمارے معاشی، معاشرتی اور سیاسی احکامات ہیں وہ اللہ نے کہاں نازل فرمائے کہ یہود کا سب سے بڑا استحصال کا ذریعہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کو کرنے کا کیا، وہ ان کا مالی نظام تھا۔ وہ اس وقت بھی مضبوط تھے، وہ آج بھی پوری دنیا میں مضبوط ہیں۔ اللہ نے متصل اہل کتاب کے ذکر کے ساتھ سود کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے کہ اس وقت بھی ان کا جال پھینکنے کا ذریعہ مالیات تھا، اور اب بھی ان کے جال پھینکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مالیات ہے۔ دیکھیں مدد بھی ہماری ہے اور پیسہ بھی شاید ہمارا ہے اور ہمیں سود پہ مل رہا ہے، اور اس سود کے پورے سارے چرغے اور اس کے ساری نسبتیں ہمیں یہود کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑا کمال جملہ ایک کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ 1905 سے 8 کا جو سفر تھا علامہ اقبال کا یورپ کا، علامہ نے یورپ میں چل کے دیکھا کہ فرنگیوں کی جان اور ان کا گلا بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہود کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں کہ میں نے ایک جملہ کل عرض کیا تھا کہ یہود نے ہی ڈیوائیڈ کیا۔ عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ کیتھولک تھے، ان کو پروٹیسٹنٹ بنانے میں کردار کس کا تھا؟ یہودیت کا تھا، اور پروٹیسٹنٹ نے ہی پھر سود کے جواز کے بارے میں فتوی دیے، اور علامہ اقبال نے پھر اسی چیز کو جا کر سمیل کیا اور پھر ایک جملہ کہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، کہ وہاں بھی اگر مالیاتی نظام میں
اور فائنینشیل سسٹم میں اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ یہود کا ہے۔ لہٰذا یہ چیلنج ہمیں آج بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ تو دو ہی باتیں ہیں میرے بھائی، میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ ایک صبر اور دوسرا تقوی، یعنی اپالوجیٹک نہیں، کمپرومائز نہیں۔ گھر میں ٹی وی لانچ سے لے کر اور کسی معاشرے کی بڑی راداری تک ایک بہت بڑا فریضہ ہمارا بنتا ہے۔ اللہ ہمیں غیرت ایمانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ